جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو دفنانے کے فوراً بعد کیا ہوگا، کبھی سوچا ہے؟ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں ہمارے اپنے بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ہمارے ارد گرد صرف اندھیرا ہوگا۔ اب آپ دنیا کی نظر میں مر چکے ہیں، لیکن ہماری اصلی کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ میجورٹی میں لوگ یہی سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد یا تو ہم قیامت تک سوتے رہیں گے یا پھر فوراً بعد جنت مل جائے گی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ موت اور قیامت کے درمیان ایک پوری زندگی ہے جسے ہم برزخ کہتے ہیں، اور اس دوران ہماری روح کو 7 سٹیجز سے گزرنا ہوتا ہے۔ سٹیج 1، جیسے ہی انسان کو دفنایا جاتا ہے اس کے فوراً بعد ہی اس کے جسم میں اس کی روح کو بھیج دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے قدموں کی آواز بھی سننے لگتا ہے، اور اسی دوران بے حد خوفناک شکل میں اس کی قبر میں اسے اس کے گناہ دکھائے جاتے ہیں، اور بہت خوبصورت شکل میں اسے اس کے نیک اعمال۔ سٹیج 2، اب 2 فرشتے منکر اور نکیر اس شخص کی قبر میں داخل ہوتے ہیں اور اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا، تمہارا رب کون؟ دوسرا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا، تمہارا نبی کون ہے؟ سٹیج 3، صحیح جواب دینے پر اس شخص کی قبر کو وسیع یعنی ایکسپینڈ کر دیا جاتا ہے جہاں تک اس کی نظر جائے، اور غلط جواب دینے پر اس شخص کی قبر کمپریس یعنی تنگ ہونے لگتی ہے۔ سٹیج 4، نیک انسان کی قبر نور سے روشن اور منور کر دی جاتی ہے اور گناہگار شخص کی قبر اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ سٹیج 5، نیک انسان کی قبر میں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اسے جنت دکھائی جاتی ہے اور اس سے اس کی روح سکون پاتی ہے، اور اس کے اپوزٹ گناہگار انسان کو اسی کھڑکی سے دوزخ دکھائی جاتی ہے جس کی تپش وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ سٹیج 6، اگر ایک نیک انسان اپنی قبر میں ہزاروں سال بھی زندہ رہا تو وہ ہزاروں سال اس کے لیے چند گھنٹوں کی نیند کے برابر ہوں گے، اور اس کے اپوزٹ ایک گناہگار شخص کا ہر ایک دن اس کے لیے 1 سال کے برابر ہوگا۔ سٹیج 7، آخرکار وہ وقت آتا ہے جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکتے ہیں، تب نیک شخص سکون سے اپنی قبر سے اٹھتا ہے اور گناہگار خوف کے ساتھ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان 7 سٹیجز میں کامیاب فرمائے اور آخرت کے دن کی رسوائی سے بچائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔